اب آئیے سورہ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، 5 حروف ہیں یہ ایک ہی صورت ہے قرآن مجید میں جس میں 5 حروف آئے ہیں مقطعات جڑواں۔ ایک صورت اور ہے سورہ شورا، اس میں 5 ہیں لیکن 2 علیحدہ لکھے جائیں گے، حامیم، اور ایک آیت بن جائے گی، عین سین قاف، یہ دوسری آیت ہے۔ یہاں یہ ایک ہی آیت اور جڑواں لکھے ہوئے حروف مقطعات 5 ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اب یہ وہی ساری چیزیں تقریباً آ رہی ہیں کہ جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ ابھی ہجرت حبشہ ہونے والی تھی اور مسلمان جا رہے تھے، اور وہاں پر وہ پوزیشن پیش آنے والی تھی کہ یہاں سے جب سفارت گئی ہے مکے کے قریش کے سرداروں کی، اور گئے تھے عمرو بن العاص گئے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے، صحابی ہیں، وہ واپس لینے کے لیے کہ یہ ہمارے بگوڑے آ گئے، انہیں واپس کیجئے۔ تو نجاشی کے دربار میں پھر جب مسلمانوں نے اپنی فریاد کی، اپنے حالات بتائے، تو آخری داؤ یہ کھیلا عمرو بن العاص نے کہ آپ ذرا پوچھئے یہ مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں وہ تو ایک عام انسان تھا آپ کا جس کو آپ خدا مانتے ہیں۔ تو پھر نجاشی نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں مسیح کے بارے میں، حضرت مسیح کے، تو پھر یہ آیات پڑھ کر جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر ابن ابی طالب، حضور کے چچا داد بھائی، ابو طالب کے بیٹے، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر ابی طالب بن ابی طالب، انہوں نے یہ آیات پڑھ کر سنائی۔ تو نجاشی نے کہا، تنکا اٹھایا کہ جو تم نے بیان کیا ہے حقیقت میں مسیح علیہ السلام اس سے ایک تنکا بھر بھی زائد نہیں ہے۔ اور پھر اعلان کیا، مسلمانوں تم یہاں رہو، امن سے رہو، سکون سے رہو، اور وہ سفارت جو تھی قریش کی واپس کر دی کہ میں ان کو تمہارے ساتھ واپس نہیں بھیج سکتا، چاہے تم مجھے پہاڑوں جتنا سونا دے دو لیکن ان کو میں یہاں سے واپس نہیں کروں گا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اب ذکر تو کرنا ہے حضرت مسیح کا، لیکن جیسے وہاں پہلے یہ کہ حضرت یحییٰ کا ذکر بھی ہو جائے کہ ان کی ولادت بھی تو ایک طرح سے معجزانہ تھی، عام حالات کی تو نہیں تھی۔ حضرت زکریا کتنے بوڑھے تھے، اور حضرت ان کی جو اہلیہ تھیں وہ ساری عمر جو ہے مانج رہی تھی، اور بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا۔ یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جبکہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو، دعا کی چپکے چپکے دل ہی دل میں۔ قال رب انی وہن العظم منی، انہوں نے عرض کیا پروردگار میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر جو ہے وہ بھڑک اٹھا ہے سفیدی سے، یعنی سفید ہو گیا ہے بالکل، سیاہ بال کوئی رہے ہی نہیں۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے کوئی دعا مانگی ہو اور میں نامراد رہا ہوں۔ آج بڑی ہمت کر کے میں ایک دعا کر رہا ہوں جو عام حالات کے اعتبار سے تو پھر بڑی غیر معمولی دعا ہے، عام حالات دیکھیں، دنیاوی مسائل کو دیکھیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے، رشتہ داروں سے میرے بعد، یعنی یہ کہ اس ہیکل سلیمانی کی خدمت کرنے والا مجھے کوئی مناسب آدمی نظر نہیں آ رہا کہ جو اس میری گدی پر بیٹھ سکے، میرے اس منصب کو سنبھال سکے۔ انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا، اور میری بیوی بانجھ ہے، فہب لی من لدنک ولیا، تو مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی ولی عطا کر۔ اب یہاں ولی کا لفظ کہا، کوئی میرا ساتھی ہو، کوئی ایسا ہو کہ جو میری ان چیزوں کا یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میری وراثت جو ہے روحانی وراثت اور دینی وراثت اس کو سنبھال سکے، اور میری کیا ہے یہ آل یعقوب کی وراثت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اس کا صحیح وارث بن سکے۔ وجعلہ رب رضیہ، اور پروردگار اسے تو بنائی ہو، رضی جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، راضی اور مرضی دونوں کے معنی میں آ جائے گا، وہ کہ جو راضی ہو اور جس کو راضی کر دیا گیا ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ دونوں پہلو جو ہیں رضی کے اندر آ جائیں گے۔ انہیں جب اب یہ بشارت مل رہی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک بیٹے کی، ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس کا سا نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا، یا اس کی سی صفات اس سے پہلے کسی میں پیدا نہیں کی، یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ قال رب انا یکون لی غلام، انہوں نے وہی بات عرض کی جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا، وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سوکھ چکا ہوں، میرے سارے جو سوتے ہیں حیات کے وہ میرے اندر خشک ہو چکے ہیں۔ قال کذالک، کہا ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے پروردگار کا فرمانا یہ ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے۔
وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تجھے بھی تو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا کہ پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر ہو جائے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہا کہ نشانی یہ ہوگی تمہارے لیے کہ اب تم 3 دن تک متواتر، 3 راتوں تک متواتر گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے۔ وہاں سورہ آل عمران میں تھا ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں کے ناموں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی گویائی سلب کر لی۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پھر وہ نکلے اپنے اس حجرے سے جہاں وہ یہ سارا راز و نیاز ہو رہا تھا، عبادت ہو رہی تھی، دعا ہو رہی تھی، مناجات ہو رہی تھی۔ فاوحی الیہم، اپنی قوم پر آ کر انہیں وحی کے ذریعے سے کہا، وحی اشارہ کرنا۔ وحی کے جو لفظی معنی ہے عربی زبان میں الاعلام بالسرعہ والخفا، کسی کو کوئی بات اشارے سے اور خاموشی سے بتا دینا، دوسروں کو پتہ نہ چلے، یہ وحی ہے۔ تو وحی جو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ پھر اس کی مختلف شکلیں ہیں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ شورا کے اندر، جیسے تعارف قرآن کے ضمن میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی۔ اوحا الیہم، انہوں نے اشارے سے کہا، بات تو کر نہیں سکتے تھے، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ یہ خاص وقت ہے، اس میں اللہ کا ایک خاص فیصلہ ہو رہا ہے، لہذا ذرا صبح و شام تم اللہ کی تسبیح و تحمید ذرا کثرت سے کرو۔ یا یحییٰ، اب ولادت ہو گئی حضرت یحییٰ کی اور وہ مخاطب ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ ظاہر بات ہے کہ تورات موجود تھی، زبور موجود تھی اور نبیوں کے صحیفے موجود تھے۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے حکمت اور دانائی اسے بچپن ہی میں عطا کر دی، بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں، یوں سمجھیے کہ یہ دونوں شخصیتیں جو کنٹمپریریز ہیں، حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ، جان دی بیپٹسٹ اور جیزس آف نزرت، یہ دونوں جو ہے غیر معمولی شخصیتیں ہیں، عام لوگوں کی طرح کے نہیں ہیں۔ انبیاء اور رسل کے اندر بھی ان کی قسم کے اوصاف جو ہیں آپ کو اور نہیں ملیں گے۔ تو فرمایا کہ ان کو بچپن ہی میں ہم نے حکمت عطا کر دی۔ وحنانا من لدنا، اور سوز و گداز، ہم سے محبت، اور محبت بھی سوز و گداز والی، ان کی طبیعت کے اندر رقت، سوز و گداز۔ حنانا من لدنا وزکاہ، اور ہم نے ستھرائی، پاکیزگی، پاکی ان کی گھٹی کے اندر گھول گھول کر ڈال دی۔ وکانہ تقیہ، اور بہت ہی متقی تھے۔ وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والے، ادب کرنے والے۔ ولم یکن جبارا عصیا، نہ وہ خود سر تھے اور نہ سخت تھے، بلکہ یہ کہ شاید یہ اس قسم کی کوئی باتیں غالباً کہیں انجیل وغیرہ میں آ گئی ہوں گی جس کی نفی کے لیے یہ الفاظ یہاں آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت مسیح کے بارے میں تو انجیل میں کچھ الفاظ ہیں کہ حضرت مریم کو انہوں نے استحقار کے ساتھ خطاب کیا، وہ عورت، اس طرح کے الفاظ۔ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، وہ ایسا نہیں تھا، وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کی جو ہے گستاخی کے ساتھ پیش آنے والا نہیں تھا، شاید ایسی کوئی بات تو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ وسلام علیہ یوم ولد، اور سلام اس پر جس دن کہ اس کی ولادت ہوئی، و یوم یموت، اور جس دن کہ وہ مرے، و یوم یبعث حیا، اور جس دن کہ وہ اٹھایا جائے دوبارہ زندہ کر کے۔ اب یہ تو قصہ ہو گیا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا۔ واذکر فی الکتاب مریم، اب ذکر کیجئے اس کتاب میں، قرآن میں، مریم کا، سلام علیہا اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے ایک شرقی گوشے کے اندر مقید کر لیا۔ کوئی اعتکاف کی شکل جیسے ہوتی ہے، کوئی پردہ لگا دیا ہوگا کہ ہیکل کے مشرقی گوشے کے اندر کہیں انہوں نے عبادت کے لیے یا کوئی خاص اسی طرح کے معاملے کے لیے لوگوں سے علیحدہ ہو کر، فاتخذت من دونہم حجابا، ان سے انہوں نے پردہ تان لیا اور لوگوں سے علیحدہ ہو کر، باقی لوگ جو تھے ان سے علیحدہ ہو کر وہ گویا خلوت کا ایک سامان ہو گیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اس کی طرف اپنے ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ روح، فرشتہ، پھر دیکھیے نوٹ کر لیجیے، فرشتہ بھی روح، وحی بھی روح، اور قرآن بھی روح، اور روح انسانی بھی روح۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، تو اس نے صورت اختیار کر لی ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اب حضرت مریم سلام علیہا ایک دم دہشت زدہ ہو گئی، میں اللہ کی پناہ طلب پکڑتی ہوں تم سے، اگر تو واقعی کوئی تقی ہے، وہ نیک آدمی ہے، یعنی اس میری خلوت میں، میری علیحدگی کے اندر اس طرح اچانک تمہارا آ جانا کوئی برا ارادہ تو نہیں ہے، کوئی نیت تمہاری خراب تو نہیں ہے۔ انی اعوذ بالرحمن منک، میں پناہ پکڑتی ہوں رحمان کی تم سے، ان کنت تقیہ، اور اس میں اپیل بھی ہے اگر تم متقی ہو اور اللہ کے ڈرنے والے ہو تو کسی غلط قسم کا ارادہ نہ کرنا۔
قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کہا نہیں میں انسان نہیں ہوں، میں تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کے لیے ایک بہت ہی پاک اولاد جو ہے وہ میں آپ کو عطا کروں آپ کے لیے۔ قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم نے کہا میرے لیے بیٹا کیسے ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے آج تک چھوا تک نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی آبرو باختہ عورت ہوں، میں کوئی اس طرح کی آوارہ عورت نہیں ہوں، نہ کسی مرد سے میرا کوئی معاملہ ہوا ہے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، ایسے ہی ہوگا بغیر کسی مرد کے اس کے تعلق کے اور بغیر کسی اور اس طرح کے معاملے کے اولاد آپ کے ہاں ہوگی، بیٹا ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کا رب فرماتا ہے کہ مجھ پر بڑا آسان ہے، میرے لیے کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس کو تو ہم بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت معجزانہ، رفع سماوی معجزانہ، پھر بڑے بڑے معجزے جو ہیں، تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت بہت ہی ایک یعنی غیر معمولی اور بہت ممیز شخصیت ہے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور انہیں ہم ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اپنی رحمت کا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ تو وہ کام ہے، یہ فیصلہ وہ ہے، کان امرًا مقضیٰ، یہ طے شدہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فحملتہ، تو انہیں اس کا حمل ٹھہر گیا۔ فانبذت بہ، فانتبذت بہ مکانا قصیا، تو اب وہ اسے لے کر دور جگہ چلی گئی۔ یہ ہے بیت اللحم جو 8 میل کے فاصلے پر تھا اس ہیکل سلیمانی سے، وہاں علیحدگی میں، چونکہ اب ظاہر بات ہے کہ حمل بڑھے گا، اب لوگ کیا ہیں دیکھیں گے، کیا کریں گے، کسی جگہ پر انہوں نے تنہائی میں کسی جگہ جا کر اپنے آپ کو علیحدہ جو آئسولیٹ کر لیا، فانتبذت بہ، آئسولیٹ کر لیا اپنے آپ کو، اب اس کو لے کر، اپنے حمل کو لے کر، فانتبذت بہ مکانا قصیا، ایک دور کی جگہ، بعید مکان میں۔ فاجاء المخاض الی جذع النخلہ، تو جب وہ ولادت کا وقت ہوا اور درد ذہ ہوئے تو اس درد کے اندر وہ ایک کھجور کی جڑ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اور کہا کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، اب کیا کہوں گی، کیا منہ دکھاؤں گی، اس بچے کا کیا کروں گی، کہاں لے کے جاؤں گی، دنیا کیا کہے گی، میری صورت کیا بنے گی۔ اللہ کی وہ بندی جو ہے کانپ رہی ہے، لرز رہی ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے قبل مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور مجھے بھول چکے ہوتے لوگ، میری یاد بھی لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو چکی ہوتی، کاش۔ فناداہا من تحتہا، تو پکارا اسے اس کے نیچے سے۔ عام خیال یہ من کے حوالے سے یہ ہے کہ فرشتہ ہی ہے کہ جس نے پھر پکارا ہے، وہ لیکن نیچے ہے، یہ ذرا اونچائی پر ہے، بلندی پر ہے، اور وہ کہیں نیچے ہے، نشیب میں ہے، اور اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ولادت کے موقع پر اور وضع عمل کے موقع پر اس کا قریب ہونا ویسے بھی مناسب نہیں۔ لیکن ایک اس کی جو قرأت ہمارے آفیشل قرأتوں میں من بھی ہے، فناداہا من تحتہا، پکارا اسے اس نے جو اس کے نیچے تھا، یعنی ولادت ہو گئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی، اور بچہ جو ہے اب وہ بول رہا ہے۔ میں اس معنی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر بچے نے اس وقت کلام نہ کیا ہوتا تو کیسے یقین آتا کہ حضرت مریم لے کر آتی اس بچے کو کہ بعد میں یہ بچہ بول پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس بچے سے کلام کرا دیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے بچہ بول رہا ہے، تو بچے نے من تحتہا، یہ میرے نزدیک وہ قرأت بھی وہ زیادہ صحیح ہے، اور ہے ہماری آفیشل قرأت میں ہے یہ من تحتہا و من تحتہا۔ تو جو بھی تھا نیچے، انہوں نے، اس نے کہا لا تحزنی، اگر واقعتاً یہ حضرت مسیح بچے وہی بچہ جو نو مولود ہے وہی بول رہا ہے، تو گویا کہ لا تحزنی، امی جان آپ اس میں پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، اور دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں تلے ایک چشمہ نکال دیا ہے، وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ذرا اسی درخت کے جو سوکھی جڑ درخت کی اس کو ذرا ہلائیے، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا، تو یہ تازہ اور بڑی تازہ جو ہیں پکی ہوئی کھجوریں آپ پر گریں گی، فَكُلِي وَاشْرَبِي۔ اب یہ سارا معجزہ کو دیکھ رہی ہیں، تب جرأت ہوئی ہے انہیں بچے کو لے کر آنے کی کہ وہ بچہ بول بھی گیا ہے، اور اسی سوکھی ہوئی وہ کھجور کے جو ہے تنے میں سے کھجوریں جو ہے پکی ہوئی اور بڑی تازہ جو ہے وہ بھی گر رہی ہے، چشمہ بھی پانی کا نکل آیا ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو کھائیے اور پیئے، وَقَرِّ عَيْنَا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تو پھر اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو، کوئی انسان آپ کے سب سے پوچھے،
فقولی تو کہہ دیجئے انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے تو رحمان کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہوئی تھی، میں نے روزہ رکھا ہوا، میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی۔ وہاں کے ان کے ہاں روزے کے اندر کھانے پینے پر جو پابندی تھی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ بھی تھی، اس کے علاوہ بولنے پر گفتگو پر بھی پابندی تھی۔ فأتت بہ قومہا تحملہ، اب وہ آ گئی اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس۔ اب ان کا حوصلہ ہے، انہوں نے وہ معجزہ دیکھ لیا ہے، یہ میری رائے ہے، واللہ عالم۔ عام طور پر اس کا تذکرہ نہیں ہے کہیں، اور یہ کہ من تحتہا میں سمجھا یہی گیا ہے کہ فرشتے ہی نے یہ سب سارا کلام کیا ہے۔ فاتت بہ قومہا تحملہ، وہ اب آئیں اپنی قوم کے پاس اپنے بچے کو لیے ہوئے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اب انہوں نے اے مریم یہ تو تم بڑا طوفان چڑھ لائی ہو، یہ کیا کر لائی ہو، یہ تمہارے ہاں تمہارے گود میں بچہ ہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی بھائی ہو ہارون نامی، اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ حضرت ہارون کی نسل سے ہیں یہ، لہذا صرف ان کی طرف ایک نسبت دی ہو کہ تم سوچو کس جد امجد کی تم نسل سے ہو اور تم نے کس قدر یہ گری ہوئی حرکت کی ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا والد جو ہے وہ کوئی برا انسان تھا اور نہ تیری والدہ جو ہے وہ کوئی بدکار عورت تھی، یہ تم کیا کر لائی ہو؟ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا حضرت اس بچے کی طرف، عیسیٰ کی طرف۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ کیسے ہم اس سے بات کریں، اس سے کیا پوچھیں، یہ ہمیں کیا بتائے گا، بچہ ہے پگھوڑوں میں یا گود کے اندر۔ قال انی عبد اللہ، اب وہ بچہ بولا، حضرت مسیح نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے تاکید کی ہے اللہ نے زکوٰۃ کی اور نماز کی جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، خدمت گزار ہوں، لم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے زبردست اور سخت تندخو نہیں بنایا ہے، والسلام علیہ، اور سلام ہے مجھ پر یوم ولدت، جس دن کہ مجھے جنا گیا، میری ولادت ہوئی، و یوم اموت، جس دن کہ میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن کہ مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی علیہ الصلاۃ والسلام، علیہم الصلاۃ والسلام۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے وہ قول حق، قول فیصل، 100% درست، جس کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے شان کے شایان نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی جو باپ کا حصہ تھا ولادت مسیح میں، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حرف کن کے ذریعے سے پورا ہوا، اسی لیے یہ کلمہ ہے، اللہ کلمۃ من ہو، اللہ کا خاص کلمہ ہے۔ باقی چیزیں جو ہے انسان کے ہاں جو بھی قانون و قاعدے کے مطابق، جو بھی بایولوجیکل جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہو رہے ہیں، وہ چل رہا ہے، لیکن جہاں وہ ایک رکھنا ہے وہاں اللہ کا ایک خصوصی کن جو ہے اس نے اس خلا کو پر کیا ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، اور یقین اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو اور پرستش کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو جماعتوں نے، گروہوں نے، فرقوں نے اپنے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے، غلط باتیں جو ہے گھڑ لیں۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے اس دن کی پیشی، اس بڑے دن کی پیشی سے۔ اس بڑے دن جب پیش ہو گئے، حقیقت کھل جائے گی، حضرت مسیح کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی، تو جو انہوں نے من گھڑت عقیدے بنا لیے تھے، جن لوگوں نے ان عقیدوں پر جان دی ہوگی، ان کے لیے پھر ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ اسمع بہ وابصر، اس پیشی کے دن تو ان کی سماعت بھی کیا اچھی ہوگی اور آنکھیں بھی کتنی کھلی ہوں گی، ہر حقائق کو وہ دیکھ رہے ہوں گے، کیا ہی اچھا سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا دیکھ رہے ہوں گے۔ یوم یاتوننا، جس دن کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج یہ ظالم جو ہے کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔
وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، اور اے نبی ان کو خبردار کر دیجیے اس یوم الحسرت سے، وہ جو یوم قیامت ہے، حسرت کا دن ہے وہ، جس دن کے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ وہم فی غفلۃ فہم لا یؤمنون، اور یہ غفلت کے اندر مبتلا ہیں اور ایمان نہیں لائیں گے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، ہم ہی یقیناً وارث ہوں گے زمین کے، سب ختم ہو جائیں گے، زمین اور اس کا سب کچھ جو کچھ ہے مال، اس کی وراثت ہمیں منتقل ہو جائے گی۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذرا تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا بھی۔ انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے۔ اذ قال لابیہ، یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا اپنے والد سے، یا ابت، ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کیوں آپ پوچھتے ہیں، بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ سے کسی چیز کو دور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ یا ابت، ابا جان، یہ بہترین مقام ہے قرآن مجید کا کہ کوئی داعی، کوئی مبلغ، کوئی حق کی طرف بلانے والا اپنے بڑے کو، کسی بزرگ کو اگر بلا رہا ہو تو کس انداز میں بلائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے، یا ابت، یا ابت، ابا جان، ابا جان، اس انداز میں، لٹ مارنے کے انداز میں نہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، میرے پاس وہی آئی ہے، اللہ نے مجھے حقائق سے واقف کیا ہے۔ فإما یأتینکم منی ھدی، میرے پاس وہ ہدایت آئی ہے، فاتبعنی، پس میری پیروی کیجئے، میرے پیچھے چلیے، میرا کہنا مانیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ، رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھی راستے کی طرف۔ یا ابت، ابا جان، لا تعبد الشیطان، دیکھیے شیطان کی بندگی نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً یہ شیطان جو ہے وہ رحمان کا باغی تھا، نافرمان تھا، اس نے سرکشی کی تھی۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ پر نہ آ جائے، آپ پکڑے آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب، فتکون للشیطان ولیا، تو پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہاں یہ لجاجت ہے، کہاں یہ استدعاء کا انداز ہے، کہاں یہ فرعونی انداز میں کہا ہے باپ نے، اے ابراہیم کیا تم میرے آلہہ سے، میرے معبودوں سے کنارہ کشی کر رہے ہو؟ راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لارجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، اور فوراً تو ذرا میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، میں تمہاری اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، فوراً میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، کچھ دیر کے لیے تو میری نگاہوں سے چلے جاؤ۔ قال سلام علیک، انہوں نے کہا سلام، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں کو جن کو آپ پوج رہے ہیں اللہ کے سوا۔ وادعو ربی، میں تو اپنے رب کو پکاروں گا، اسی سے دعا کروں گا، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر اس سے دعا کر کے نامراد نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلہم، جب ابراہیم نے ان سے کنارہ کشی کر لی، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سب سے بھی کنارہ کشی کر لی جن کو پوج رہے تھے اللہ کے سوا، وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، تو ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، وکلا جعلنا نبیا، اور ان دونوں کو بھی ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا، ووہبنا لہم من رحمتنا، اور ان کو ہم نے خاص اپنی رحمت سے، فضل سے عطا فرمایا، وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، اور ان کے لیے ہم نے اعلیٰ تذکرہ اور اعلیٰ شہرت جو ہے دنیا کے اندر باقی رکھی۔ رفعنا لک ذکرک کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی دنیا کے اندر بول بالا رہا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔